ایمان لائے اچھے عمل کیے ان کو پورا پورا دے گا رب ان کے اجر واللہ لا یحب ذالک المذکور من خبر عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی خبر گزر چکی ہم اس کو پڑھتے پھر پر یہ آیات سے ہے اور اس ذکر سے ہے کہ حکمت ہے۔ یہاں مناظرے میں ایک بات عیسائیوں نے یہ بھی کہی تھی کہ آپ جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، تو آپ یہ بتا دیں کہ پھر ان کا باپ کون؟ تفسیر کبیر، روح المعانی، خازن وغیرہ تمام تفسیروں میں یہ موجود۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ahnaf.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ www.asnaf.com۔ کہ اگر ظاہری طور پر باپ نہ ہو تو وہ رب کا بیٹا ہوتا ہے، تو آدم علیہ السلام تو رب سے پہلے تھے، ان کا باپ کون ہے؟ بلکہ راضی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تشبیہ الغریب بالاغرب، غریب کی نرالی چیز کی نرالی تر چیز سے تشبیہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو ہے نا، تو آدم علیہ السلام کی نہ ماں نہ باپ، وہ کہاں سے آ گئے؟ اگر ظاہری باپ نہ ہو اور وہ خدا کا بیٹا ہوتا ہے تو آدم علیہ السلام رب کے بیٹے ہوئے، ہم سب رب کے پوتے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد سے جو ہوئی۔ ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کیا جیسے آدم علیہ تشبیہ الغریب بالاغرب، پیدا کیا ان کو مٹی سے، ثم قال له کن سے۔ ایک اور تشبیہ بھی، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بی بی سے پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام کی پسلی سے رب نے بی بی پیدا کی، خلق منہا زوجہا، عیسیٰ علیہ السلام بی بی سے پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام کی پسلی سے رب نے بی بی پیدا کی۔ تیسری تشبیہ تھی عیسیٰ علیہ السلام زمین پر پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ان کو اٹھایا اور آئیں ایسے جیسے آدم علیہ السلام کو زمین پر پیدا کیا، جنت میں ان کو بسایا، پھر نیچے اتارا۔ انا مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل، کس چیز کا انکار کرو؟ حق تیرے رب کی طرف سے، ہر بے شک کرنے والوں میں سے۔ اور جس نے جھگڑا کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کے بعد علم آنے کے بعد، تو کہہ دو آؤ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، تم بیویوں کو، تم اپنی جانوں کو، اپنی جانوں کو، پھر ہم مباہلہ کریں۔ ابتحال کے معنی ہوتے ہیں اب دعا بالتضرع، مباہلہ کا معنی بھی ہے عاجزی سے دعا کرنا۔ ابتحال کے معنی اب دعا بالتضرع، عاجزی سے دعا کرنا، مباہلہ کرنا، زیادہ ڈالتے ہیں رب تعالیٰ کی قاضی۔ یہاں تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ آپ نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر وہ عیسائی مباہلے کے لیے آئے، آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے جانتے تو ہو کہ ہے نبی، نبی کے ساتھ مباہلہ کر کے کوئی نہیں بچ سکتا، ہم بات کو ٹال دیں گے، مباہلہ نہیں کریں گے۔ ان کا وہ بڑا سردار سید آیا، کہنے لگا دیکھیے جی آپ بھی خدا کے قائل، ہم بھی خدا کے قائل، آپ بھی قیامت کو مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی پیغمبروں کو مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی فرشتوں کو مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، سچوں سچوں کا کیا مباہلہ نہیں، السلام علیکم، یہ مباہلہ یہی تفسیروں میں ملے گا آپ کو کہ اگر وہ مباہلہ کرتے تو یہی ختم ہو جاتے، پیغمبر کے ساتھ مباہلہ کرنے کے بعد کامیابی نہیں آتی۔ غیر نبی کے لیے مباہلے کا نتیجہ ضروری نہیں کہ نکلے، معصوم غیر معصوم کا فرق ہے، لیکن اتنا ہے کہ مباہلے میں جھوٹے کو جرت نہیں، ورنہ ضروری نہیں کہ پیغمبر کی طرح ہمارا نتیجہ ملے۔ یہاں سے شیعہ نے ایک اور استدلال کیا، ایک استدلال تو یہ کیا کہ آپ کی بیٹی صرف حضرت فاطمہ تھی اور نہ تھی، جاؤں مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ ان کو مباہلے میں لایا گیا، اگر اور بیٹی ہوتی تو ضرور ان کو بھی لایا، لیکن ان کا یہ دعویٰ باطل ہے۔ مباہلہ ہوا ہے رجب کے مہینے میں 9 ہجری میں، اور اس وقت تک آپ کی بیٹیاں فوت ہوئی، حضرت رقیہ بدر کے موقع پر، ام کلثوم سن 4 کے بعد، حضرت زینب سن 8 میں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ زندہ تھی نہیں، تو ایسے یہ ثابت کرنا کہ اور بیٹیاں تھی نہیں غلط، یہ تو ایسے ہوگا کوئی شخص یہ کہے جی آپ کا بیٹا سرے سے ہوا ہی نہیں، اگر بیٹا ہوتا تو ضرور اس کو لاتے، کہنے والا کہہ تو سکتا ہے نا ان کے طرز پر، جیسے آپ کا کوئی بیٹا تھا ہی نہیں، اگر ہوتا تو ضرور لاتے، تو یہ استدلال بات ہے، اس لیے کہ بیٹے تو تھے اور 3 بیٹے تھے، 3، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، اور تیسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر تھا، الگ نہیں ہے۔ ہم نے مجموع الزوائد کے حوالے سے حدیث بیان کر دی ہے، وہ ختم نبوت قرآن اور سنت کی روشنی میں کتاب ہے طبع شدہ، تو 3 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھیں آپ کی، تو حضرت عبداللہ نام تھا، طیب اور طاہر ان کا لقب، یہ 3 آپ کے بیٹے۔ دوسرا استدلال انہوں نے یہ کیا کہ حضرت علی بھی اس میں ہیں مباہلے میں، اب نام میں تو آ نہیں سکتے، وہ بیٹے نہیں آپ کے، نساء میں بھی نہیں مرد ہیں، تو لہذا انفس نام میں شامل ہیں، تو جو نفس نبی ہوگا وہی خلیفہ ہوگا، یہ استدلال ہے، لیکن یہ استدلال بھی باطل، اس لیے باطل ہے کہ حضرت حسن بھی تو آپ کے بیٹے نہیں ہیں، نواسے ہیں، حضرت حسین بھی بیٹے نہیں ہیں، مجازی طور پر وہ بیٹے، تو اسی طرح داماد بھی مجازی بیٹا ہوتا ہے، جیسے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابنا کی مد میں شامل کرتے ہو، ان کو بھی شامل کرو، باقی باتیں یہاں کی نہیں۔ بے شک یہ بیان ہے سچا، وما من الہ الا اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اگر پھر جائیں گے اللہ مفسدین کو جانتے ہیں، تو کہہ دے اے اہل کتاب آؤ ایک کلمے کی طرف جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، یہ کہ نہ ہم عبادت کریں مگر اللہ تعالیٰ کی، اور نہ شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور نہ بنائیں بعض ہمارے بعض کو رب اللہ کے ورے، بس اگر پھر جائیں وہ بس تم کہو گواہ بن جاؤ بے شک ہم مسلمان۔ اہل کتاب کیوں جھگڑا کرتے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد، کیا پس تم نہیں سمجھتے؟ ہاں خبردار تم یہ ہو، جھگڑا کرتے ان چیزوں میں جن کا تمہیں کچھ علم ہے، بس کیوں جھگڑا کرتے اس چیز میں جس کا تمہیں کچھ علم ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے اور تم نہیں جانتے۔
نہ تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ نصرانی، لیکن تھے یکسو ہونے والے مسلم، وما کان من المشرکین۔ بے شک قریب تر لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کے، البتہ وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی ہیں اور وہ جو مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست۔ پسند کیا ہے گروہ نے اہل کتاب میں سے اس کو کہ تم ہی بہکائیں، اور نہیں بہکا سکتے مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، اور حالانکہ تم گواہی دیتے ہو؟ اہل کتاب کیوں خلط ملط کرتے ہو حق کو باطل سے، اور کیوں چھپاتے حق کو، وانتم تعلمون۔ تفسیر کبیر ابو سعود وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ اہل کتاب سے جو گفتگو تھی مناظرے میں بھی رہ گئے، مباہلے میں بھی رہ گئے۔ اب ان کو بھی جو یہودی تھے وہاں مجلس میں وہ بھی تھے اور عیسائی بھی تھے، ان سب کو خطاب کر دو اتمام حجت کے لیے، یا اہل الکتاب، اے یہودیوں نصرانیوں کتاب والوں، آؤ ایک بات ہمارے تمہارے درمیان مسلم ہے، دعویٰ تم بھی کرتے ہو ماننے کا، ہم بھی کرتے، وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ یہ مانتے تھے لیکن کہتے تھے کہ ہم جو یہ کارروائی کرتے ہیں یہ عبادت نہیں، یہ تعظیم ہے، جیسے آج کل بدعت ہی کہتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ عبادت نہیں تعظیم ہے۔ اسی طرح اور اللہ کے ولیوں کو خدائی رتبے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تعظیم ہے اولیاء کی۔ تو مسلم تو ہے ہمارے تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، ایک دوسرے کو ارباب من دون اللہ نہ بنائیں، جبکہ تم نے مولویوں اور پیروں کو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اگر پھر جائیں تو تم کہہ دو گواہ بن جاؤ ہم مسلمان، پھر ان کا اور جھگڑا۔ وہی باتوں میں یہ چلی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ معاذ اللہ یہودیوں نے کہا یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا نہیں جی وہ تو عیسائی تھے، مشرکین نے کہا وہ ہمارے تھے، کیونکہ شخصیت مسلم تھی، ہر ایک ان کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا رد کیا۔ اہل کتاب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے؟ تورات کے مذہب کا نام ہے یہودیت، انجیل کے مذہب کا نام ہے نصرانیت۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، یہ کتابیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اتاری، تورات تقریباً 1500 سال بعد، انجیل تقریباً 3500 سال بعد، تو کتابیں بعد کو اترے، شریعت بعد کو اترے، ماننے والا پہلے پیدا ہو، یہ کیا منطق ہے؟ افلا تعقلون، یہ موٹی بات بھی نہیں جانتے۔ ہاں حرف تنبیہ، انتم مبتدا ہاں اولائے خبر، خبردار تم یہ ہو، ان باتوں میں تو جھگڑا کرتے ہو جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم ہے، لیکن کیوں ایسی باتوں میں جھگڑا کرتے ہو؟ مالے سر تم بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اب فیصلہ رب تعالیٰ کا سن لو، ما قال ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ اور اے مشرکین تم بھی کان کھول کر کے سن لو، وما کان من المشرکین، مشرکین میں سے بھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کس کی ہے وہ سن لو، ان اول الناس، قریب تر لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کے البتہ وہ ہیں جنہوں نے صحیح معنی میں ان کی پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب، اور والذین آمنون کے واللہ ولی رب۔ اہل کتاب کی اوپر قباحت ہے، اب آگے ان کے بعد ہیلوں کا ذکر ہے، جہاں اجمال ہے اگلے رکوع میں ذرا بات آ رہی ہے۔ اہل کتاب میں ایک یہودی کا نام تھا مالک ابن سیف، بڑا چال باز آدمی تھا، اس کے ساتھی تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو
اسلام سے پھیرنے کی سازش کی ہے، وہ ابھی اگلے رکوع میں آ رہے ہیں۔ اس کا ذکر ہے ودت، پسند کیا ہے گروہ نے اہل کتاب میں سے، لو یہ مصدریہ ہے بے معنی ان کے، ان یضلوکم، اس کا کہ وہ تمہیں بہکائیں، اور نہیں بہکا سکتے مگر اپنی جانوں کو مائٹو۔ یعنی کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا اور تم گواہی دیتے؟ یعنی کتاب کیوں حق و باطل سے غلط ملت کرتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ، یہ بھی لما کے نیچے داخل ہے، کیوں چھپاتے ہو حق کو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تفصیل اس میں آتی ہے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ، اور کہا ہے گروہ نے اہل کتاب میں سے، ایمان لاؤ اس چیز پر جو اتاری گئی ان پر جو ایمان لائے دن کے پہلے حصے میں، اور انکار کرو تم دن کے آخری حصے میں، تاکہ وہ مسلمان یرجعون لوٹ آئے، اور نہ تصدیق کرنا مگر اس کی جس نے پیروی کی تمہارے دین کی۔ تو کہہ دے بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہدایت، یہ کہ دیا گیا کوئی مثل اس کے جو تم دیے گے، یا وہ غالب آ جائیں تم پر تمہارے رب کے ہاں۔ تو کہہ دے بے شک فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والا جاننے والا ہے، خاص کر کے اپنی رحمت سے جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل۔ اور اہل کتاب میں وہ بھی ہیں اگر امانت رکھے تو اس کے پاس انتار مال کثیر تو ادا کر دے گا وہ تجھے، اور ان میں وہ بھی ہیں اگر امانت رکھے تو اس کے پاس 1 دینار تو نہیں ادا کرے گا وہ تجھے، مگر جب تک کہ تو دائم رہے گا اس پر کھڑا۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا نہیں ہے ہم پر ان پڑھ لوگوں کے بارے میں کوئی الزام کا راستہ، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور وہ جانتے ہیں۔ بھلا کیوں نہیں، جس نے پورا کیا اپنا وعدہ اور ڈرتا رہا، پس بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں متقین کو۔ بے شک وہ لوگ جو خریدتے اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں ثمن قلیل، ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور نہ ان سے اللہ کلام کرے گا، اور نہ ان کی طرف نظر شفقت کرے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب ہوگا علیم۔ اور بے شک ان میں البتہ ایک گروہ ہے دباتے اپنی زبانوں کو کتاب میں تاکہ تم اس کو خیال کرو کتاب سے، حالانکہ نہیں وہ کتاب سے، اور کہتے یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کہتے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور وہ جانتے ہیں۔ ما کان لبشر، نہیں شان حق کسی بشر کو، جبکہ دی اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب اور حکم اور نبوت، پھر کہے لوگوں سے ہو جاؤ بندے میرے اللہ کے بڑے، لے کر کہیں گے وہ ہو جاؤ ربانی رب والے، بسبب اس کے جو تم تعلیم دیتے ہو کتاب کی، اور بسبب اس کے جو تم پڑھتے ہو، اور نہیں حکم دے گا تمہیں اس کا کہ تم بناؤ فرشتوں کو نبیوں کو اربابن رب، کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکی ہو؟ میں نے کہا کہ مالک ابن سیف ایک یہودی تھا، اس کے چند حواری تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، سازش کی۔ سازش یہ کی کہ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں تو ہوتے ہیں، صبح کے وقت بیٹھے رہتے ہیں، دن کو بیٹھے رہتے ہیں، تو تم ان مسلمانوں کے پاس جا کر کہو کہ ہم بھی مسلمان ہیں، خوش ہوں گے۔ دن کے پہلے حصے میں ایمان کا اظہار کریں، شام سے پہلے ایمان سے بیزاری کہنا، تاکہ مسلمان شک میں پڑیں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، ایک دن بھی اسلام میں نہیں رہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام سچا نہیں ہے۔ سازش ان کی سمجھے کہ دن کے پہلے حصے میں ایمان کا اظہار کرو، وہ تم سے خوش ہوں گے، آخری حصے میں انکار کر دو، تاکہ مسلمان بدظن ہو اسلام سے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ، عقل مند لوگ، کلمہ انہوں نے پڑھا تھا، ایمان قبول کیا، ایک دن بھی نہیں رہے اسلام میں، تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان سچا نہیں ہے۔ یہ سارے اس کا ذکر کہا گروہ نے ان میں سے اہل کتاب میں سے، آمنو یعنی اظہر الایمان، ایمان کا اظہار کرو،
اس چیز کا جو نازل کی گئی ہے مومنوں پر، یعنی قرآن کو مانو دن کے پہلے حصے میں اور انکار کرو آخری حصے میں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ باز آئیں۔ تو تم خود مسلمان نہ ہونا یہ تمہاری چال ہے، مکر۔ آگے ذرا توجہ سے سمجھیں، ولا تؤمنوا اے ولا تصدقوا، تم تصدیق نہ کرنا دل سے مگر اس کی جس نے تمہارے دین کی پیروی کی۔ اپنا دین نہ چھوڑنا، دین اپنا نہ چھوڑنا، ان کے سامنے اظہار ایمان تو دغا اور فریب کے لیے دین نہ چھوڑنا۔ تو کہہ دے بے شک ہدایت اللہ تعالی کی ہدایت۔ آگے جملہ ہے، اچھی طرح سے سمجھنا، دو تفسیریں آسان ہیں جو میں عرض کرتا ہوں، کبیر، قرطبی، البحر المحیط، کمالین وغیرہ وغیرہ۔ پہلی یہ انجوتا کا تعلق ہو ولا تؤمنوا سے، اور نہ تصدیق کرو تم اس کی کہ کوئی دیا جائے مثل اس کے جو تم دیے گے، یعنی جیسے تمہیں تورات ملی، آسمانی کتابیں ملی، اس کو نہ مانو، یا یہ کہ وہ لوگ